بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک بدبخت شخص کعبہ کو مسمار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مقصد کعبہ میں موجود خزانے کو حاصل کرنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا حلیہ کس طرح بیان فرمایا، اس شخص کا تعلق کس خاندان سے ہوگا اور یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آئے گا، یہی آج کا ہمارا موضوع بھی ہوگا۔ ناظرین، ایک بار جب ابراہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ نے ابابیلوں سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ وقت گواہ ہے کہ جس نے بھی کعبہ کو ختم کرنے کی کوشش کی اس کا انجام برا ہی ہوا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا بدبخت شخص ہوگا جو قرب قیامت کعبہ کو ڈھا دے گا، اور اس کی اصل وجہ بھی کیا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کرو، اور وہ تم سے بھی تعارض نہ کریں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ کا خزانہ ایک حبشی ہی نکالے گا جس کی دونوں پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ اسلامی کتابوں کے مطابق اس حبشی کا نام ذوالجوی کتیب ہوگا۔ علماء کے مطابق اس حدیث کے آخر میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا تعلق آخری زمانے سے ہے، جب قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اس وقت اہل حبشہ کو غلبہ حاصل ہوگا اور ان کا بادشاہ اپنا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کرے گا اور کعبہ کو ڈھا دے گا اور اس خزانے کو نکال لے گا جو کہا جاتا ہے کہ کعبہ کے نیچے دفن ہے۔ البتہ حدیث میں کعبہ کا خزانہ نکالنے والے جس حبشی کا ذکر کیا گیا ہے اسے یا تو حبشہ کا بادشاہ کہا جاتا ہے یا پھر حبشہ کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ خزانے کا مطلب وہ مال و اسباب ہے جو نظر کے طور پر خانہ کعبہ میں جمع کیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے خادمین اس کو جمع کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلامی کتب کا مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ حدیث میں جو بتایا گیا کہ ایک حبشی جو خانہ کعبہ کا خزانہ نکال لے گا، یا ایک اور روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ ایک حبشی خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا، تو یہ بات قرآن کریم میں اللہ کے ارشاد یعنی امن کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حبشیوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی تباہی کا یہ واقعہ قیامت کے قریب تر پیش آئے گا، جبکہ روئے زمین پر اس وقت کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، لیکن تب تک کعبہ محفوظ ہی رہے گا۔ بعض علماء کرام نے ایک اور وضاحت بیان کی ہے اور اس کو زیادہ درست بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو امن والا حرم قرار دیا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی اصل حقیقت یہی ہے کہ خانہ کعبہ ہمیشہ ہر قسم کی تخریب کاری سے محفوظ رہے گا، مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سخت واقعہ پیش آئے جس سے اس کو نقصان پہنچے، کیونکہ کعبہ کی تاریخ میں پہلے بھی ایسے حادثات پیش آ چکے ہیں جس نے اس کو سخت نقصان پہنچایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں الملک بن مروان کی خلافت تھی۔ اس کی طرف سے اہل مکہ کے خلاف حجاج بن یوسف کے حملے کے دوران خانہ کعبہ کی سخت تخریب ہوئی۔ اس کے علاوہ کرامتا کا واقعہ بھی ہے جس نے خانہ کعبہ کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔ ناظرین، اس حوالے سے علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ باامن قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اہل مکہ کو یہ حکم دیا کہ جو بھی شخص اس مقدس شہر اور حرم میں آئے اس کو امن و عافیت عطا کرو اور کسی کے ساتھ برا نہ کرو۔ روایت ہے کہ جب کرامتا کا سردار تباہی مچا چکا اور لوگوں کی قتل و غارت اور شہروں کی لوٹ مار سے فارغ ہوا تو ایک دن کہنے لگا کہ اللہ کا یہ فرمان کہاں گیا
کہ جو بھی شخص اس شہر میں داخل ہوگا اس کو امن و عافیت حاصل ہوگی۔ اس پر اللہ نے ایک شخص کو جواب دینے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ قرآن کریم کے اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص کبھی مکہ اور اہل مکہ کے لوگوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس فرمان الہی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن و عافیت عطا کرو اور اس میں لوٹ مار اور قتل و غارت کے ذریعے کسی کے ساتھ برا نہ کرو۔ ناظرین، کعبہ کا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے زمانے میں ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اس زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت کعبہ کی تخریب کاری کا یہ واقعہ رونما ہوگا جب ذوالفقار قطیب نامی حبشی کعبہ کو گرا دے گا، تو اس کے بعد کعبہ کبھی تعمیر نہیں ہوگا اور اس کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کفار اور بدکار لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ اس وقت مسلمان دنیا میں موجود نہیں ہوں گے جو اللہ کی حمد و ثنا کر سکے، اور دنیا میں صرف اور صرف کفار کا غلبہ ہوگا۔ اسی وقت قیامت بھی قائم ہوگی۔